بسم اللہ الرحمن الرحیم الثالث ان یکون التیمم بطاہر من جنس الارض کالتراب والحجر والرمل لا الحطب والفدة والذهب۔ وہ تیمم کی درستی کے شرائط بیان ہو رہی تھیں کہ پیچھے انہوں نے کہا تھا کہ تیمم 8 شرطوں کے ساتھ درست ہوتا ہے۔ تیسری شرط یہاں سے بیان کر رہے ہیں الثالث ان یکون التیمم بطاہر من جنس الارض۔ تیسری شرط یہ کہ تیمم ان یکون التیمم کہ تیمم ہو بطاہر من جنس الارض زمین کی جنس سے پاک چیز کے ساتھ، بطاہر پاک چیز کے ساتھ۔ زیادہ بہتر یہ ہے کہ یہاں پر مطہر کا لفظ ہونا چاہیے تھا، یعنی جو پاک کرنے والا ہو۔ تو یہاں بہرحال طاہر سے مراد یہاں زمین کی جنس میں سے وہ چیز ہے کہ جس پر کبھی نجاست نہ پڑی ہو، کہ اگر کوئی ایسی چیز ہو جس پر نجاست پڑی ہو اور پھر اس سے دھوپ یا ہوا کی وجہ سے نجاست کا اثر زائل ہو گیا ہو، وہ جگہ پاک تو ہوگی، وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس جگہ سے تیمم نہیں کر سکتے۔ تو طاہر سے مراد وہ جگہ ہوگی کہ جس پر کبھی نجاست نہ پڑی ہو اور نجاست کا اثر زائل نہ ہوا ہو۔ تو فرمایا کہ تیسری شرط یہ کہ پاک چیز کے ساتھ تیمم کیا جائے، ایسی پاک چیز جو زمین کی جنس سے ہو، کالتراب جیسا کہ مٹی، والحجر پتھر، والرمل ریت، کہ یہ زمین کی جنس میں سے ہیں، مٹی، پتھر اور ریت۔ اب زمین کی جنس کی پہچان کی علامت یہ کہ اگر کوئی شے جل کر راکھ ہو جاتی ہو یا پگھل جاتی ہو تو وہ زمین کی جنس میں سے نہیں ہے۔ جو چیز زمین کی جنس سے ہوگی وہ آگ میں جل کر نہ راکھ ہوگی نہ پگھلے گی۔ للحطب والفدة والذهب، لکڑی کے ساتھ، چاندی کے ساتھ اور سونے کے ساتھ تیمم نہیں کیا جا سکے گا، اس لیے کہ یہ چیزیں زمین کی جنس میں سے نہیں ہیں، یہ راکھ ہو جاتی ہیں، پگھل جاتی ہیں۔ تو تیسری شرط یہ بتائی کہ تیمم پاک زمین کی جنس میں سے پاک چیز کے ساتھ کیا جائے گا، ایسی پاک چیز کہ جس پر کبھی نجاست کا اثر نہ پڑا ہو، جو کبھی نجاست کے ساتھ ناپاک نہ ہوئی ہو۔ الرابع، چوتھی شرط استیاب المحل بالمسح، مسح کے ساتھ محل کو ڈھانپ لینا، یہ تیمم کی صحت کی چوتھی شرط ہے۔ یعنی جن جگہوں کا مسح کیا جائے گا، ان چہرے کا اور ہاتھوں کا، ان جگہوں کو، چہرے اور ہاتھوں کو مسح کے ساتھ ڈھانپ لینا، یعنی پورے چہرے کا اور کوہنیوں سمیت مکمل ہاتھوں کا مسح کر لینا کہ مسح سے کوئی جگہ رہ نہ جائے، ہاتھ پھیرنے سے کوئی جگہ رہ نہ جائے۔ تو استیاب المحل بالمسح، مسح کے ساتھ محل کو ڈھانپ لینا۔ الخامس، پانچویں شرط ان یمسح بجمیع الید او باکثرها حتی لو مسح باصبعین لا یجوز۔ پانچویں شرط بتا رہے ہیں کہ اگر کسی نے مسح کیا، نہیں، الخامس ان یمسح بجمیع الید، پانچویں شرط یہ کہ تمام ہاتھ کے ساتھ مسح کرے، یعنی تیمم کرنے والا تمام ہاتھ کے ساتھ مسح کرے، او باکثرها، یا ہاتھ کے اکثر حصہ کے ساتھ مسح کرے، اور اکثر حصہ سے مراد 3 انگلیاں ہیں،
حتی لو مسح باصبعین، یہاں تک کہ اگر تیمم کرنے والے نے 2 انگلیوں کے ساتھ مسح کیا، لا یجوز، تو جائز نہیں ہوگا۔ یعنی 5ویں شرط یہ ہے کہ پورے ہاتھ کے ساتھ مسح کرے یا ہاتھ کے اکثر حصے کے ساتھ مسح کرے۔ اکثر حصے سے مراد یہ کہ 3 یا پھر 3 انگلیوں کے ساتھ مسح کرے۔ 1 انگلی کے ساتھ یا 2 انگلیوں کے ساتھ مسح کیا تو یہ جائز نہیں ہوگا۔ اس لیے جائز نہیں ہوگا کہ شرط یہ ہے کہ پورے ہاتھ کے ساتھ مسح کیا جائے یا ہاتھ کے اکثر حصہ کے ساتھ مسح کیا جائے۔ وَلَوْ كَرَّرَ حَتَّى اسْتَوْعَبَ بخلاف مسح الرأس، اگرچہ یعنی 2 انگلیوں کے ساتھ مسح کرنا جائز نہیں ہوگا، اگرچہ بار بار اس نے مسح کیا، حتی استوعب، یہاں تک کہ جس جگہ کا مسح کرنا تھا اس کو مکمل ڈھانپ لیا۔ وَلَوْ كَرَّرَ حَتَّى اسْتَوْعَبَ، اگرچہ اس نے بار بار مسح کیا، تکرار کے ساتھ مسح کیا، یہاں تک کہ عضو کو اس نے ڈھانپ لیا، یعنی پورے چہرے پر یا پورے ہاتھوں پر، کونیوں سمیت ہاتھوں پر اس نے 2 انگلیوں کو بار بار پھیرا کے پورا عضو پر اس نے مسح کر لیا تو بھی جائز نہیں ہوگا۔ وَلَوْ كَرَّرَ حَتَّى اسْتَوْعَبَ، اگرچہ اس نے بار بار کیا اور اس کو ڈھانپ لیا تو بھی جائز نہیں ہوگا۔ بخلاف مسح راس، بخلاف سر کے مسح کے، یعنی وضو میں سر کے مسح کا معاملہ اس کے خلاف ہے کہ 1 انگلی کو یا 2 انگلیوں کو اگر گیلا کر کے بار بار سر پر پھیرتا رہا حتیٰ کہ 1/4 سر کا مسح ہو گیا تو وضو درست ہوگا، کیونکہ وہاں پانی تھا اور یہاں پانی نہیں ہے، یہاں ہاتھ کے ساتھ تیمم کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال وضو میں مسح اگر بار بار 1 یا 2 انگلیوں کے ساتھ کیا تو جائز ہے، لیکن تیمم میں جائز نہیں ہے۔ السادس ان يكون بضربتين بباطن الكفين ولو في مكان واحد۔ اب 6ٹھی شرط بتا رہے ہیں۔ 6ٹھی شرط یہ ہے کہ ان يكون بضربتين بباطن الكفين، کہ 2 ضربیں ہوں بباطن الکفین، ہتھیلیوں کے باطن کے ساتھ، ولو فی مکان واحد، اگرچہ ایک مکان میں، یعنی اگرچہ ایک ہی جگہ پر ہاتھوں کو مارتا رہے تو اس سے یہ نہیں ہوگا کہ تیمم کرنا ناجائز ہو جائے گا، یعنی ایک جگہ مارنے پر کوئی اثر نہیں ہوگا، یعنی جس طرح پانی وغیرہ مستعمل ہو جاتا ہے، تیمم سے ایک جگہ پر ہاتھ مارنے سے وہ جگہ مستعمل نہیں ہوگی۔ تو 6ٹھی شرط یہ کہ 2 ضربیں ہوں ہاتھوں کے باطن کے ساتھ، اگرچہ ایک ہی جگہ میں ہو۔ وَيَقُومُ اچھا یہ آگے ایک اور مسئلہ بتا رہے ہیں، شرط پھر سمجھ لیں۔ 6ٹھی شرط یہ ہے کہ 2 ضربیں ہاتھوں کے باطن کے ساتھ ہونی چاہیے، ولو فی مکان واحد، اگرچہ ایک ہی مقام پر، ایک ہی جگہ پر ہاتھوں کو اس نے مار لیا، یعنی پہلی ضرب بھی اسی جگہ پر ماری، دوسری ضرب بھی اسی جگہ پر ماری، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وَيَقُومُ مَقَامَ الضَّرْبَتَيْنِ إِصَابَةُ التُّرَابِ بِجَسَدِهِ إِذَا مَسَحَهُ بِنِيَّةِ التَّيَمُّمِ۔ یہاں سے ایک اور مسئلہ بتایا کہ وَيَقُومُ مَقَامَ الضَّرْبَتَيْنِ، 2 ضربوں کے قائم مقام ہے۔ کیا چیز 2 ضربوں کے قائم مقام ہے؟ إِصَابَةُ التُّرَابِ بِجَسَدِهِ، اس کے جسم پر، تیمم کرنے والے کے جسم پر مٹی کا لگ جانا۔ اذا، جب، مسحہ بنیت التیمم، کہ اس کے جسم پر مٹی لگ گئی
اور اس نے مٹی کو تیمم کی نیت سے پھیر دیا، تیمم کی نیت سے اس نے مسح کر دیا، تو یہ 2 ضربوں کے قائم مقام ہوگا۔ یعنی صورت مسئلہ یہ کہ کسی تیمم کرنے والے کے جسم پر مٹی لگ گئی اور پھر اس نے اس مٹی پر تیمم کی نیت سے ہاتھ پھیر دیا، یعنی چہرے پر اور کونیوں سمیت ہاتھوں پر مٹی لگ گئی، اس نے تیمم کی نیت سے چہرے پر بھی ہاتھ پھیر دیا اور ہاتھوں پر بھی ہاتھ پھیر دیا، تو یہ 2 ضربوں کے قائم مقام ہو جائے گا، یعنی اس کا تیمم ہوگا۔ کہ اس مسئلے میں دراصل ایک اختلاف کی طرف اشارہ ہے کہ بعض علماء کے نزدیک جو تیمم میں ضرب ہے یہ رکن ہے، یہ ضروری ہے کہ بغیر ضرب کے تیمم نہیں ہوگا۔ صاحب نور العزا اور باقی بہت سارے علماء کے نزدیک یہ ہے کہ ضرب جو ہے یہ رکن نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ ضرب کے بغیر تیمم نہیں ہوگا۔ تو یہ صورت ہو جس طرح انہوں نے یہ بتائی کہ اگر جسم پر مٹی لگ گئی اور تیمم کی نیت سے مسح کر لیا تو یہ 2 ضربوں کے قائم مقام ہو جائے گا۔ السابع انقطاع ما ينافيه من حیض او نفاس او حدث۔ 7ویں شرط بتا رہے ہیں کہ 7ویں شرط منقطع کرنا، ہٹانا، ما ینافی ہے جو تیمم کے منافی ہو، من حیض حیض میں سے، او نفاس نفاس میں سے، او حدث یا بے وضو ہونے میں سے۔ بے وضو ہونا، نفاس اور حیض سے پاک ہونا یہ تیمم کے لیے ضروری ہے کہ یہ چیزیں نہ ہوں۔ انقطاع ما ینافی ہے ختم کر، منقطع ہو جانا، ختم ہونا جو تیمم کے منافی چیزیں ہیں، یعنی حیض، نفاس اور حدث۔ الثامن 8ویں شرط زوال ما یمنع المسح کشمع و شحم۔ 8ویں شرط یہ کہ ہٹا دینا، زائل کر دینا، زوال ہو، ہٹا دینا، ما یمنع المسح جو مسح کے معنی ہو، جو مسح کے لیے رکاوٹ ہو، ایسی چیز کو ہٹا دینا، یہ 8ویں شرط ہے۔ کشمعین و شحمین جیسا کہ موم اور چربی، کہ یہ چیزیں مسح کے لیے رکاوٹ ہوتی ہیں، تو جو چیزیں مسح کے لیے رکاوٹ ہوں ان کو ہٹا دینا یہ تیمم کی درستگی کے لیے شرط ہے۔ واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔